السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ یوٹیوب چینل حکیم مین مانگا منڈی سے حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ دوستوں کے لیے حرارت کی کمی اور حرارت کی ذاتی میں تشخیص کا فرق واضح کرنے کی ایک مثال بیان کروں گا، جو مریضوں کے ساتھ ساتھ معالجین کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر اور بہت ہی کارآمد ہوگا۔ تو سامعین، عام صحت مند آدمی جسے بخار وغیرہ نہ ہو تو اس کا درجہ حرارت 98.5 فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک تھرمامیٹر لے کر مریض کے خصیوں کے درمیان رکھ کر درجہ حرارت نوٹ کریں۔ اگر مریض کے خصیوں کا درجہ حرارت نارمل 97 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خصیوں میں حرارت کی کمی ہے، جراثیم منوع کی پیدائش کم ہو گئی ہے۔ لہذا بطور علاج اس کو عضلاتی گدی سے گدی عضلاتی غذا و دوا دے کر اور عضلاتی گدی ٹکور عضو کی بجائے خصیوں پر کرائی جائے گی۔ پھر یاد کر لیں کہ ایسے مریض کو جو عضلاتی طریق پیدا کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو عضلاتی طریق کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، جو قانون مفردہ اعضاء کے معالجین ہیں وہ خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ عضلاتی گدی سے گدی عضلاتی غذا دوا دینی ہے اور ساتھ ہی عضلاتی ٹکور عضو کی بجائے خصیوں پر کرائی جائے گی، جس سے ان کا درجہ حرارت نارمل ہو کر دوبارہ جراثیم منوع کی پیدائش شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر خصیوں کا درجہ حرارت نارمل سے زیادہ ہے تو یہ خصیوں میں حرارت کی زیادتی کی علامت ہے، جس کے نتیجے میں جراثیم منوع حرارت کی زیادتی سے بن کر مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں اعصابی گدی غذا اور دوا دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ٹکور کرا کر خصیوں کا درجہ حرارت کم کرنا یعنی نارمل کر دینا ہوتا ہے۔ یوں ہی جراثیم منوع کے مرنے کی شرح میں کمی ہوگی تو ایکٹیو جراثیموں کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح صحیح تشخیص کے بعد ہی یقینی علاج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ایک چھوٹا سا مضمون عام آدمی یا معالجین ذہن نشین کر لیں اور اس کلیہ قاعدے کے مطابق مادہ منوع جراثیم کا علاج کریں، حرارت کی زیادتی اور کمی کو سامنے رکھ کر، تو انشاءاللہ تعالی اس اصول پر عمل کر کے آپ بے اولاد جوڑے کو کامیاب اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مضمون اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ اپ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی لائف میں چینج آ جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور یہ حرارت کی کمی اور حرارت کی زیادتی کو ذہن میں ضرور رکھنا۔ اور ایک ہم اپنی جو سارے حکمہ یا عام پیشنٹ سامعین ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں سائنسی کلیات میں، سائنس میں، کہ چیزیں حرارت سے پھیلتی پگھلتی ہیں، یہ ہم پہلے ہی پڑھ آئے ہیں اور کالج میں بھی یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ تو چیزیں حرارت سے پھیلتی پگھلتی ہیں، خشکی سے پھٹتی اور ریزہ ریزہ ہوتی ہیں، سردی سے سکڑتی، جم جاتی اور ٹھہر جاتی ہیں۔ اس لیے اس اصول کو مد نظر رکھ کر علاج کریں۔ اللہ حافظ کہہ دیتا ہوں، ویسے میرا کہنا نہیں بنتا اور اس دل کے سوا کہیں آپ کا رہنا نہیں بنتا۔